لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال لا تزال طائفة من أمتي منصورين وفي رواية ظاهرين على الحق لا يضر من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی درستگی کے ساتھ مشروط کر دی ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں، اس میں کفر و شرک پایا جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، شرک کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے. نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے کے لیے، سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، درس دیتے، تقریر کرتے، تو چار باتیں نبی علیہ السلام بار بار بیان کیا کرتے تھے. پہلی بات، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. دوسری بات، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسری بات، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ. اور چوتھی بات، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین بات دستور، آئین، کانسٹیٹیوشن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید ہے، اور پھر رہنما، رہبر، ہادی، مرشد، انسان قابل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسپیکر بیمار ہے، اور کوئی نہیں کوئی نہیں، انشاءاللہ آپ سب کچھ سیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. لو جی ماشاءاللہ سپیکر دے بھی حکیم بیٹھے نے تھے، علماء دے بھی حکیم بیٹھے تھے، ہر مولوی نو بخوبی جانن والے بیٹھے. تیسری بات، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے.
اور چوتھی بات، ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم۔ اب نبی علیہ السلام آپ کی جو حدیث میں نے آغاز میں پڑھی ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، حدیث کا نمبر 2229 ہے، اور اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے خادم، آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی بات، اپنی امت کے اوپر سب سے بڑے جس فتنے کا خوف ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے بعد جو فتنے بیان کیے ہیں، ان فتنوں کے اندر شرک بھی ہے، ان فتنوں کے اندر بدعت بھی ہے، ان فتنوں کے اندر سود بھی ہے، ان فتنوں کے اندر زنا بھی ہے، ان فتنوں کے اندر قتل و غارت بھی ہے، ان فتنوں کے اندر بے امنی اور فساد بھی ہے، ان فتنوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے حکمران ہوں گے لا یستنون بسنتی ولا یہتدون بہدی، نہ میری سنت کو اختیار کریں گے، نہ اسلام کے طریقوں سے رہنمائی لیں گے۔ لیکن ان فتنوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک فتنے کو سب سے بڑا، سب سے خطرناک قرار دیا ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ امت کو گمراہ کرنے والے علماء سو کا جو فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرات، اب یہ فتنہ نبی علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوا۔ خوارج کا فتنہ، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں۔ فرمایا من یعدل ان لم اعدل، اگر میں عدل کرنے والا نہیں تو عدل کرنے والا کون ہے؟ فلما ولا قال ان من زیزی ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، جب وہ جانے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قوم اس سے ظاہر ہوگی، قرآن پڑھے گی، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم ہے مسلمانوں کو کافر کہنا، حکمرانوں کو کافر کہنا، حکمرانوں کی تکفیر کر کے ان کے اوپر قاتلانہ حملے کرنا۔ یہی وجہ ہے، کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، نہ حق اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ صحابہ کے دور میں یہ فتنہ بڑی قوت سے ظاہر ہوا۔ حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو کافر کہتے تھے، برا کہتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنہ بنتا رہے گا، ٹوٹتا رہے گا، بالآخر یہ سارے لوگ دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ اور لوگوں اس حدیث سے بات کیا سمجھ آتی ہے؟ حضرت علی کو برا کہنے والے بھی خارجی ہیں، اور حضرت معاویہ کو برا کہنے والے بھی خارجی ہیں۔ جہلم کا مرزا محمد علی مذہبی دجال ہے، ایسا دجال ہے جسے اللہ کے نبی نے خبردار کیا ہے۔ اہل حق کون ہے؟ جو حضرت علی کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت معاویہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور حضرات، دوسری بات سمجھ لینا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، امت کو گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ میرے بھائیوں، جس طرح آج امت کے ہر دھڑے، ہر طبقے کے اندر کافر کی گردانیں پڑنے والوں کا فتنہ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے کس فتنے سے خبردار کیا؟ تین بڑے بڑے جملوں سے خبردار کیا۔ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے، فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا باب افعال ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، عربی کو جاننے والے ہیں، افعال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد درجہ
جماعت کی عزت کرنا، اور کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا کہنا. اس انگلی کو عربی زبان میں سبابہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبابہ کا مطلب کیا ہے؟ تان کرنے والی، اشارے کرنے والی. ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، اسے دیکھ، ادھر دیکھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ انگلی کے ساتھ بھی کسی صحابی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کیا کہی؟ آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں، یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کی برائیاں کر رہے ہیں، ان پر تان کر رہے ہیں، ان کی طرف اشارے کر رہے ہیں، ان کے مصالح بیان کر رہے ہیں. فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ. دوسری روایت کے اندر ہے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہو کہ اللہ کی تمہارے شر پر بھی لعنت ہے اور اللہ کی تم پر بھی لعنت ہے. جنتی جنتی. حضرات تیسری بات کو سمجھ لینا، اللہ کے نبی نے امت کے بڑے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ بیان کیا ہے. کیا فتنہ ہے؟ کہانت کرنے والوں کا فتنہ ہے، دیوا لگانے والوں کا فتنہ ہے، پھونکے مارنے والوں کا فتنہ ہے، جادو جنات کی بات کرنے والوں کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو ان کے پاس کیا اس کی نماز قبول نہیں، اس کا ایمان اللہ کے حکیم کی. آج میں اہل حدیث کے اوپر وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ چور دروازوں سے شرک ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایسے علماء سوء سے خبردار کیا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. کبھی وقت تھا ہم غیر اہل حدیث سے لڑتے تھے، علم غیب کی نفی کرتے تھے، حاضر و ناظر کی نفی کرتے تھے، جنات کی حاضری کی نفی کرتے تھے، 500 سال کی گپ کی نفی کرتے تھے. حضرات آج ایسے ناسور ناتی تھے ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں پیسے بھی دو. عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں، جیب کے بھی لٹیرے ہیں، ایمان کے بھی لٹیرے ہیں. کہتے ہیں اسی صاحب لانڈے ہیں، سانو سارا ہی پتہ لگ گیا ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اور اسی پر بس نہیں ہے. اے خدا اور اللہ کی قسم اپنی عادت نہیں باتوں کو بڑھانے کی. ایک طرف جب مسلک کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دین مکمل ہے، اللہ کے نبی ہر چیز بتا کر گئے ہیں، اور دوسری طرف جب جادو جنات کے علاج کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نبی کوئی طریقہ دے کر نہیں گیا، نبی کوئی طریقہ دے کر نہیں گیا. اور پھر سوشل میڈیا پر ڈالا. علماء سے سوال کرتا ہوں، سوال کیا کیا؟ سوال کیا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے جادو جنات کا کوئی طریقہ نہیں دیا. سن اہل حدیث کا عقیدہ ہے اللہ کی قسم جس طرح دین اتباع میں مکمل ہے، تقلید کا وجود نہیں، نماز میں مکمل ہے، نماز حنفی کا وجود نہیں، جادو جنات میں بھی دین مکمل ہے. تیرے جیسے عاملوں کی اسلام کے اندر ضرورت ہے نہیں. اور ایک بات
بات یاد رکھ لو، اللہ کی قسم ہے، جب تک مجھ سے پہلے فاروقی صاحب بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے کہ جب تک ایک اہل حدیث بھی روئے زمین پر زندہ ہے اللہ کی توحید پر نقب لگانے دیں گے، اللہ کی توحید پر ڈاکے ڈالنے دیں گے۔ اور اللہ کے بندوں پروگرام نہیں ہوتے، نہ ہو پرواہ نہیں ہے، پر اللہ کی قسم ہے ہمارے لاشے کو، ہماری میت کو کبھی بھی ایسے لوگوں میں تلاش نہ کرنا کہ جن کے پروگرام مٹ گئے، انہوں نے دین کے ساتھ دغا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے دھندا کرنا شروع کر دیا۔ گندا ہے پر تیرا دھندا گندا ہے، دھندا ہے، دھندا ہے پر یہ تیرا دھندا گندا ہے۔ اس دھندے سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، فرمایا کاہنوں کے پاس جانا، کوئی تکلیف آ جائے کس سے مانگنا ہے، ذکر کس کا کرنا ہے، یہ چھوں چھوں چھاں چھاں، یہ کھڑکیاں کھولنا بند کرنا، یہ پھونکے شرمگاہوں پہ مارنا، یہ مسلح سے تفویض برآمد کرنا، یہ میرے نبی کا اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آج آئیے اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے وقت میں مختصر 8 باتیں ہیں، 3 بیان کرتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے حضرات اہل حدیث کون ہے؟ کوئی عمران خان کے ساتھ، کوئی جرنیلوں کے ساتھ، کوئی نواز شریف کے ساتھ، ساڈا مدنی آج کل جڑا نا وہ چیف منسٹر پنجاب دے دوالے ہوئے ہیں، اور میں ترلے لینا وہ ویچ کئی بندے پائی جماعت دے ویچی تیرے بدخواہ نے کوئی نقصان نہ پہنچا دینا، پر انشاءاللہ مدنی دا تو چیتاں رلیا، کوئی خطرے دی گل اللہ دے اتے توقع دے کدے تھی اللہ تے ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو بات سمجھ لو، اہل حدیث کو کئی آندے نے نواز شریف نالا ہے اہل حدیث، کئی آندے نے اسی عمران خان نالا تے ہے، تے کئی آنو بلاول بھٹو زرداری بڑا چنگا لگتا ہے وہ بھی اہل حدیث ہے۔ اچھا کئی ساڑھے علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ دے نال ہے وہ بھی اہل حدیث، کئی ساڑھی جماعت وچنے ہے وہ بھی اہل حدیث، حافظ عبدالکریم صاحب نو امیر مان دینے، لیکن اہل حدیث کون ہے؟ 5 باتیں جس بندے کے اندر ہیں وہ اہل حدیث ہے۔ اس کا تعلق جرنیلوں سے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہو، نون لیگ سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، کسی اہل حدیث جماعت کے ساتھ ہو، اگر 5 خوبیاں اس کے اندر ہیں تو وہ پکا اہل حدیث ہے، اور اگر 5 میں سے ایک بھی کم ہے تو اہل حدیث ہو سکتا۔ کوئی اعتراض نہیں عمر صدیق نو تسی پائی پٹو نال ٹر جاؤ تے پاویں عمران نال ٹر جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر 5 میں سے کوئی ایک خوبی بھی کم ہے تو میں آپ کو اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ اور جن کی توحید مشکوک ہے وہ بھی سن لیں، جن کی توحید پیسوں کے لیے، عورتوں کی شرمگاہوں کے لیے، نئے نئے نکاحوں کے لیے مشکوک ہو چکی ہے وہ بھی سن لیں۔ اہل حدیث وہ ہے، عقیدہ توحید اگر ہے اہل حدیث ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے اہل حدیث بھی۔ اولادیں دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ رنج بخش کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ اور داتا کون ہے؟ اور علی اجمیری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس کائنات کا داتا اللہ تھا۔ پہلی خوبی ہے اگر توحید ہے اہل حدیث ہے، اور اگر توحید نہیں او جانور ڈنگر کھوتا کتا جہنم دا کتا ہو سکتا ہے، او کدی اہل حدیث ہو سکتا۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ اہل حدیث محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی، اور اہل حدیث محمد الرسول اللہ پڑھ کر آخری نبی مان کر آخری
طریقہ اور سنت کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی. طریقہ اور سنت کس کی؟ اللہ کے. اگر سنت مانتا ہے اہل حدیث ہے. نماز بھی رسول اللہ والی, روزہ بھی رسول اللہ والا, خوشیاں بھی رسول اللہ والی, اور غمیاں بھی رسول اللہ والی. اب تیسری خوبی کیا ہے؟ او بھائی ذرا تیسری خوبی کیا ہے؟ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ تیسری خوبی ہے تمام صحابہ کا احترام کرے. تمام صحابہ کا احترام کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح محبت ابو بکر صدیق سے ہے, عمر بن خطاب سے ہے, اسی طرح عثمان بن عفان سے ہے, اسی طرح علی بن ابی طالب سے ہے, حسنین کریمین سے ہے. ہم کسی بھی صحابی کی بے احترامی کرنے کے قائل ہیں. ہم کسی بھی صحابی کی بے احترامی کرنے کے قائل ہیں. یہ اہل حدیث ہے. اور حضرات چوتھی بات کیا ہے؟ اہل حدیث دین صرف قرآن اور سنت کو مانتا ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم کسی بھی تیسری چیز کو دین ماننے کے لیے تیار. پھر بولو, پھر ذرا اونچی آواز سے, دین اللہ کا قرآن ہے, نبی کا فرمان ہے. ہم کسی بھی تیسری چیز کو دین ماننے کے لیے تیار. اور پانچویں اور آخری بات ہے, اہل حدیث فہم کس کا لیتے ہیں؟ صحابہ کا. اور بھئی فہم کس کا لیتے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی زندہ ہیں, موجود ہیں, یہاں ہیں, کوئی کہنے والا کہتا ہے چکوال میں آگئے, لاہور میں آگئے, بریلی میں آگئے, دیوبند میں آگئے, 6.5 فٹ کا پیر لگ گیا. کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی کی قبر پر سلام لیا, اللہ کے نبی کا ہاتھ نکل آیا. اہل حدیث کیا کہتے ہیں جو سلف نے کہا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی وبین نہری وسہری. حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ انہو صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا, اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. حضرات 5 خوبیاں اہل حدیث ہے. اگر 5 میں سے ایک بھی کم ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی اہل حدیث ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین پر, اور اسی دین پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا